أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. آیات تو بڑی سخت عذاب کی بیان ہو رہی ہیں. سابقہ آیات میں اس توحید اور رسالت کے مضمون سے پہلے کفار کے عذاب کا تذکرہ تھا. اب اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. اسی عذاب کا ذکر دوبارہ کیا کر رہے ہیں؟ شروع کر رہے ہیں جی. وَلَا تَحْسَبَنَّ. بڑی عجیب آیتیں ہیں بھی یار، درغور سننا بیٹا، تھوڑا ذرا خوف اور ڈر کے ساتھ سنیں اس کو، آیات کو، جس میں اللہ تعالیٰ کا شدید غم و شدید غصے کا اظہار ہے. شدید غصے کا اظہار ہے. اللہ کی پناہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے مخاطب، میں بغیر کسی تعین کے کہتا ہوں وَلَا تَحْسَبَنَّ، بغیر کسی متعین کیے ہوئے. مخاطب عام مخاطب کی بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بولے وَلَا تَحْسَبَنَّ اے پیغمبر تو گمان مت کر، یہ ضروری نہیں ہے، یہاں پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں. عام مخاطب، ایک مخاطب کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ، اے مخاطب، جو بھی اس کو سننے والے ہیں سن لو، جو بھی سننے والے ہیں نا سن لیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ حاضر کا صیغہ ہے. ہرگز تو گمان نہ کر اللہ کے بارے میں غافلاً، اس بات کا کہ اللہ بے خبر ہے، عما ان کاموں سے یعمل الظالمون جو یہ کافر لوگ کرتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللہ، اے مخاطب اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کر کے غافلاً کہ اللہ بے خبر ہے، عما یعمل الظالمون ان کاموں سے، عما ان کاموں سے، ان چیزوں سے، یعمل الظالمون یہ ظالم جو لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پورا پتہ ہے، پوری خبر ہے، ایک ایک بات کا علم ہے اللہ کو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. صرف ان کو اس لیے مہلت دیتا ہے، صرف ان کو اس لیے مہلت دیتا ہے کہ لیومن، اس دن کی وجہ سے ان کو مہلت دیتا ہے، صرف ان کو مہلت دیتا ہے. انما کی وجہ صرف کا ترجمہ آ رہا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے صرف اس دن کی وجہ سے. یہ ترجمہ کیجئے. انما یؤخرہم، یؤخر کا فاعل اللہ ہے. انما یؤخرہم، ان کو صرف اس لیے مہلت دیتا ہے لیومن، اس دن کی وجہ سے کہ تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن میں ان کی آنکھیں پھٹی اور کھلی رہ جائیں گی. تشخص باب فتحہ سے پڑھیں گے، شخص یشخص، تشخص شخوصاً، پھٹ جانا، آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جانا، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جانا. لیومن ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو مؤخر کرتا ہے، ان کو انما یؤخرہم ان کو مہلت دیتا ہے صرف اس دن کی وجہ سے کہ جس دن میں تشخص الابصار یعنی تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن میں ان کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ مارے حیرت اور ہیبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حیرت اور ہیبت کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی. او ہو، یہ کیا ہے بھائی، یہ کون سا منظر آ گیا، یہ کیا چیز آ گئی؟ تو وہ حیرت سے دیکھیں گے. مہطعین مقنعی رؤوسہم. او ہو، مہطعین باب فعال سے، احطاء اس کا مصدر ہے، احطاء. دوڑ رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ، دوڑ رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ. اپنے حساب کتاب کے لیے. مہطعین دوڑ رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ اپنے حساب کتاب کے لیے. مقنعی رؤوسہم اور اٹھے ہوئے ہوں گے ان کے سر اوپر کی طرف. مقنعی باب فعال سے، مقنعی رؤوسہم، مقنعین تھا صیغہ اصل میں اور اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے. مقنعی رؤوسہم ان کے سر اوپر کی طرف کیا ہوں گے؟
دوڑ رہے ہوں گے, دیکھیے گا میری طرف دیکھیے گا, ایسے دوڑ رہے ہوں گے, ایسے ایسے اوپر دیکھتے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے, ایسے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے. لا يرتد الیہم طرفہم, اور ان کی طرف ان کی نظر واپس لوٹے گی نہیں. یعنی یہ منظر کشی ہے اس قیامت کی ہیبت کی, اس قیامت کی حیرت کی, کہ اس قیامت کو قائم ہوتے ہوئے دیکھ کے حیران ہو جائیں گے, اور اس کی وجہ سے ہیبت آئے گی ان کے اوپر, ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا, اور ایسی کیفیت ان کی ہوگی کہ جب یہ حساب کے لیے دوڑ رہے ہوں گے تو سر ان کے اوپر ہوں گے, اور آنکھیں ان کی طرف واپس, نظر ان کی طرف واپس لوٹے گی نہیں کہ یوں پلک جھپک لیں, پلک جھپک کے نیچے دیکھیں یا یہاں دیکھیں یا اپنی طرف دیکھیں, بس ایسے ہی دوڑ رہے ہوں گے کہ آنکھیں بھی جھپکیں گی نہیں. لا يرتد الیہم طرفہم, ان کی آنکھیں کیا نہیں ہوں گی, ان کی طرف جھکیں گی نہیں, لوٹیں گی نہیں, یعنی جھپکیں گی نہیں آنکھیں کہ جھپک کے تھوڑا سا ذرا سکون لے لیں. یہ منظر ہے قیامت کا. مہطعین, تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے, مقنعی رؤوسہم, اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے, لا يرتد الیہم طرفہم, کہ ان کی نظر ان کی طرف لوٹے گی نہیں, یعنی پلک جھپکے گی نہیں. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ, اور ان کے دل, افئدہ فؤاد کی جمع ہے, افئدہ جمع ہے کس کی, فؤاد کی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ, اور ان کے دل بدحواس ہوں گے, ان کے دل کیا ہوں گے, بدحواس ہوں گے, یہ حواس باختہ ہوں گے اور پریشان حال ہوں گے اس قیامت کی, اس دن کی ہیبت اور حیرت کی وجہ سے. وَأَنذِرْ النَّاسَ, پیغمبر کو کہا گیا, اے پیغمبر, انذر, ڈرائیے لوگوں کو, یوما, اس دن سے, یاتیہم العذاب, کہ جس دن عذاب ان پر آ پڑے گا, جس دن عذاب ان پر آ پڑے گا, ان کو ڈرائیے, آپ ڈرائیے. فیقول, کیونکہ جب عذاب آ پڑے گا نا, پتہ کیا کہیں گے یہ لوگ, بھائی آپ پر مصیبت آن پڑی, اب آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں, کیا آئندہ نہیں کروں گا, اب مجھے چھوڑ دو, اب میں یوں نہیں کروں گا, اب میں آپ کے کہنے پر مطابق چلوں گا, جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گا. اب مصیبت آن پڑی تو آپ نے اپنے لیے اچھی تجویز سوچ لی کہ اب مجھے پتا ہے کہ ایسے کام کرنے سے مصیبت آتی ہے, تو اب عمومی ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی, قرآن کریم کہتا ہے کہ اے پیغمبر, ان کو ڈرائیے اس دن سے کہ جس دن ان پر عذاب آ پڑے گا نا, تو یہ کہیں گے, کہ کیا کہیں گے, آئیے وہ سنیں. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ, ڈرائیے ان لوگوں کو, یوما, اس دن سے, یاتیہم العذاب, کہ جس دن وہ عذاب ان پر آ پڑے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ کافر لوگ کہیں گے, رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے ہمارے رب, ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے واپس بھیج دے. ربنا, اے ہمارے رب, اخرنا, ہمیں واپس کر دے, ہمیں مؤخر کر دے, ہمیں پیچھے کر دے, ہمیں پیچھے کر دے, ہمیں واپس کر دے. الی اجل قریب, ایک تھوڑی سی مدت کے لیے. کتنی مدت کے لیے, تھوڑی سی مدت کے لیے. نجیب دعوتک, ہم تیری ساری باتیں قبول کریں گے. نجیب دعوتک کیا مانے, ہم تیری سارے احکامات کو پورا کریں گے, سارے احکامات تیرے مانیں گے. وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ, اور تیرے سارے رسولوں کی پیروی کریں گے. ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے چھوڑ دے, تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں واپس بھیج دے. اللہ رب کریم اس دن ارشاد فرمائیں گے, کیا تمہیں ہم نے سوچنے سمجھنے کے لیے مدتیں اور مہلتیں طویلہ نہیں دی تھی؟ سوچنے سمجھنے کے لیے تمہیں مہلتیں طویلہ نہیں دی تھی کہ تم اس میں سوچتے, لیکن بجائے اس میں سوچنے کے تم نے کیا کیا. اولم تکونو, کیا نہیں ہو گئے تم لوگ, اقسمتم من قبل, کہ تم قسم کھایا کرتے تھے اس سے پہلے, جب ہم نے تمہیں دنیا میں زندگی دی تو تم قسمیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے. ما لکم من زوال, کہ تمہیں دنیا سے جانا ہی نہیں, تم یہ قسمیں کھایا کرتے تھے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم ولا یبعث اللہ من یموت, قسمیں کھاتے تھے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم, خوب زور لگا کر, یہ قرآن کریم کی آیت ہے, یہ میں نے پڑھی ابھی, خوب قسمیں کھا کر زور لگاتے تھے. لا یبعث اللہ من یموت, یہی آیت ہے,
یا میں غلط پڑ گیا ہوں؟ قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں جو مر جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا. تو اولم تکونوا، تو اس مہلت میں، اس مدت طویلہ میں ہم نے تمہیں یہ موقع دیا تھا کہ تم سوچتے، سمجھتے، عقل کو استعمال کرتے، لیکن اولم تکونوا، کیا نہیں ہو گئے تم لوگ؟ اولم تکونوا، کیا نہیں ہو گئے تم اس دنیا کی زندگی میں ایسے کہ اقسمتم من قبل، کہ اس سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ قسمیں اٹھایا کرتے تھے. کس بات کی؟ ما لکم من زوال، کس بات کی؟ کہ تمہیں دنیا سے جانا نہیں ہے، اور قیامت کے تم انکار کرتے رہتے تھے، منکر بنے بیٹھے رہتے تھے کہ تمہیں دنیا سے جانا نہیں ہے. اور حالانکہ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، حالانکہ تم رہا کرتے تھے فی مساکن الذین ظلموا، ان لوگوں کی جگہوں میں جو پہلے جو جگہ ظالموں کی تھی، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تم ان جگہوں پر رہا بھی کرتے تھے، ان لوگوں کی جگہوں کے قریب تم رہا بھی کرتے تھے. وسکنتم، تم رہتے تھے، تمہاری رہائش تھی، فی، ان مقامات کے قریب، مساکین الذین ظلموا، جو ظالموں کے کیا تھے؟ ظلموا انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، ان کی رہائشوں کے قریب تم رہا کرتے تھے. یہی یمن، یہی شام، یہی سارے علاقے عرب کے، اس کے قریب تم اہل مکہ، تم کیا کرتے ہو؟ رہائش تمہاری رہائش تھی. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا قیامت کا، تمہیں انکار قیامت کے بارے میں عجیب بات نہیں سوچنی چاہیے تھی، کیونکہ تم جہاں رہتے تھے، تمہارے قریب کی جگہوں پر ان لوگوں کی رہائشیں تھیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور یہ بات تمہارے لیے بھی واضح تھی. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے واضح تھی، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، یہ بات تمہارے لیے واضح تھی، کیونکہ یہ واقعات مذکرہ تھے، یہ واقعات یاد دہانی کرنے والے تھے، وہ بتلاتے تھے، زبان زد تھے، تواتر کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ ہاں یہاں پر ایسی قوم کو عذاب ہوا ہے، ہاں یہاں پر ایسی قوم کو عذاب ہوا ہے. یہ بات تواتر کے ساتھ موجود تھی اور چلی آ رہی تھی. اس کے باوجود تم بھی وہی کام کر رہے تھے جو کام انہوں نے کیا، اور انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور حالانکہ تم رہا کرتے تھے فی مساکن الذین، ان لوگوں کی رہائشوں کے قریب، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا، یعنی قیامت کا انکار کیا تھا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور واضح بھی ہو گیا تھا تمہارے لیے کہ کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. یعنی کیسے واضح ہوا تھا؟ تواتر کے ساتھ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ واقعات پیش آئے ہیں. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور دوسری بات یہ کہ نور علی نور والی بات تھی کہ ہم نے ان واقعات کو مثالوں کی صورت میں تمہاری کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے ان مثالوں کو تمہارے لیے بیان کیا ہے کتابوں میں بھی، کہ جو بھی آسمانی کتاب آتی تھی ان میں ان کے واقعات بھی کیا ہوتے تھے؟ مذکور ہوتے تھے. اس کے باوجود تم آج کہتے ہو کہ ہمیں مہلت دے دو، آج کہتے ہو کہ ہمیں واپس بھیج دو تاکہ ہم ایمان لائیں اور پھر احکامات کی پیروی کریں. ایسا ہی ایمان اگر اللہ کو منظور ہوتا تو پھر سارے لوگوں کو کیا دے دیتا؟ ہدایت دے دیتا. پھر تو دنیا کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا، پھر تو سارے ہی فرشتے دے بھی. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور بات واضح تھی تمہارے لیے کہ کیسا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، یعنی کیسا عذاب دیا تھا ہم نے ان کو. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان بھی کیا ہے تمہارے لیے ان مثالوں کو کتابوں کے اندر. خیر، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، ان لوگوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی تھی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، ان لوگوں نے کیا کی تھی؟ بڑی بڑی تدبیریں کی تھی. وَعِندَ اللَّهِ، کس میں؟ دین حق کو مٹانے کے لیے. کس کو؟
آج کے دور میں بھی تو آپ کے سامنے ہے نا، مکرو مکرہم، آج کے دور میں بھی بیٹا لوگ دین کو، حق کو مٹانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی تدبیریں کر رہے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ دین اگر پھیل رہا ہے تو مدارس کے ذریعے سے پھیل رہا ہے، ورنہ ہمارے اسکول اور کالجوں کے اندر تو ہم نے بس بنیادی طور پر اس کو ایک مسلمان کی حیثیت دینی ہے، لیکن اسلام ہوتا کیا ہے یہ واضح نہیں ہونا چاہیے کسی پر۔ صرف یہ پتا ہونا چاہیے میں مسلمان ہوں۔ اس سے آپ سورہ اخلاص پوچھیں وہ نہیں پڑھ سکے گا، اس سے آپ سورہ فاتحہ پوچھیں نہیں پڑھ سکے گا، اس سے پوچھیں تمہارا مذہب کیا ہے، مسلم، اسلام میرا مذہب ہے، لیکن اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، بس ہم اور آپ سب ایک جیسے ہی ہیں، اتحاد بین القومین بین الاقوام کے در ہم قائل ہیں، اتحاد بین الاقوام کے۔ آپ کی چرچ میں ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہماری مسجد میں بھی آپ داخل ہو جائیے اور نماز آپ اپنے عبادات کیجئے، آپ ہماری مسجدوں میں اپنے بت رکھیے اور ہم بھی آپ کی مسجدوں میں آ کے سجدے کریں گے۔ اگر بت کو ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی خدا کے ساتھ شریک ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے تم ان کو خدا مانتے ہو تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا معاملہ صحیح ہے، یہ بھی یہ بات ہے، جبکہ قرآن تو یہ نہیں کہتا۔ لیکن آج کے لوگ بھی یہ تدابیر کر رہے ہیں بچوں، آج کے دور میں بھی یہ تدبیریں قائم ہو رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہو دین کا اصل جڑ کہاں پر ہے کہ جہاں سے دین کے چراغ پھوٹ رہے ہیں، اور باوجود ہمارے زور لگانے کے یہ چراغ بجھتے نہیں ہیں، بلکہ بجھاتے ہیں تو اور چراغ کی روشنی بڑھنے لگتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کون ہے یہ؟ کہاں پر ہے؟ انہوں نے وہ چراغ ڈھونڈ لیے ہیں کہ کہاں ہے یہ چراغ، وہ جڑیں انہوں نے تلاش کر لی ہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ ہے مدارس صاحب کے۔ یہی دین حق کے قلعے بنے ہوئے ہیں اور دین حق پہ عمل کرنے والے لوگ یہاں پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ کسی سے ڈرنے والے اور خوف زدہ ہونے والے نہیں، کیونکہ موت ان کا زیور ہے۔ کیا ہے بچوں؟ موت ان کا زیور ہے، اور اس زیور کو وہ پسند کرتے ہیں، وہ ڈریں گے نہیں ان سے۔ تو آج بھی تدبیریں چل رہی ہیں، لیکن مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ تدبیریں ہو رہی ہوں تو بس چپ چاپ سے گردن اپنی پیش کر دے، کاٹ دو بھائی کاٹ دو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ اس باتوں کو سوچیں کہ اسلام آپ کے بھی دفاع کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ ہر صورت میں آپ کو بھی غلبہ دیتا ہے، اور اسلام ہر صورت میں آپ کو عزت فراہم کرتا ہے۔ آپ عزت تلاش کر کدھر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ پاگل ہو گئے ہو آپ؟ اسلام پر عمل کر کے آپ ہیرو بن سکتے ہو، زیرو سے نکل کر ہیرو بن سکتے ہو۔ کیا ہوا آپ کو؟ کس بات کا خوف آ گیا؟ اسلام نے آپ کو کوئی خوف نہیں، اسلام نے آپ کو عزت بخشی ہے میرے بھائی، عزت بخشی ہے۔ خیر آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کہتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، جہاں یہ اہل مکہ رہ رہے ہیں ان کے قریب قریب جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا نا، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، بڑی بڑی تدبیریں کرتے تھے یہ لوگ دین حق کو مٹانے کے لیے، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی تدبیریں موجود تھیں، اللہ کو ان کی تدبیروں کے بارے میں پتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس ان کی تدبیریں تھیں، یعنی اللہ کو ان کا پتا تھا کہ یہ تدبیریں کیا کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ان کی تدبیر اتنی خطرناک تھی، اتنی خطرناک تھی، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ تھی تدبیر ان کی اتنی بڑی اتنی خطرناک، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ان تدبیروں سے پہاڑ کھسک جاتے، ان تدبیروں سے پہاڑ کیا ہو جاتے؟ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے۔ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی خطرناک تدبیریں کرتے تھے دین حق کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے، کہ اس تدبیروں کو دیکھ کر پہاڑ بھی اس دہشت سے کیا ہوتے تھے؟ وہ کھسک جائیں، ایسی تدبیریں تھیں ان کی دین حق کو مٹانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہوا؟ سوال ہوا کیا؟ ہوا وہی تمہارے سامنے ہے، ان کا انجام، ان کفار کا انجام تمہارے سامنے اہل مکہ، تم دیکھ لو ان کے مکانات کو، تم دیکھ لو ان کی رہائشوں کو، تم دیکھ لو ان کے محلوں کو، آج تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ آج زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے تم لوگ خدا کی نافرمانی کا نہ سوچو، تم لوگ خدا کی نافرمانی مت کرو، ورنہ تمہارا انجام ہم سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ ہم نے بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن ہاں نقصان ہمارا ہی ہوا، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم میں دھکیل دیا گیا۔ اوہو، فلا تحسبن، اے مخاطب تو یہ نہ سوچنا اللہ کے بارے میں، یہ مت سوچنا کہ مخلف وعدہ رسلہ، کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، جو اس نے وعدہ اپنے رسولوں سے کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، یہ مت سوچنا۔ کیا مطلب؟ یعنی
منکرین رسالت کا انجام قیامت کے روز عذاب ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ اگر تم نے رسولوں کی مخالفت کی تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں سے کہ میں ان کو عذاب دوں گا، اللہ تعالیٰ اس وعدے سے پھر جائے گا. نہیں 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 نہیں، اگر تم نے ان رسولوں کا انکار کیا تو ضرور تمہیں عذاب ملے گا. عذاب اللہ تعالیٰ عذاب کا جو وعدہ اپنے رسولوں سے کر چکا ہے اس کے خلاف نہیں کرے گا، تمہیں عذاب ملے گا. فلا تحسبن اللہ، اے مخاطب ہرگز نہ سوچنا اللہ کے بارے میں کہ مخلف وعدہ رسلہ، کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے رسول سے کیا ہے، رسولوں سے کیا ہے، کہ وہ ان منکرین رسالت کے لوگوں کو ضرور عذاب دے گا، وہ اس سے ہٹے گا نہیں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے. اس کا جب انتقام آتا ہے تو پھر انسان سانس نہیں لے پاتا. یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن ایسا ہوگا بھائی، وہ دن ایسا ہوگا کہ تبدل الارض، زمین کو بدل دیا جائے گا، زمین کو بدل دیا جائے گا، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا. یعنی جب پہلی سور پھونکی جائے گی نا تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان روئی کے گالوں کی طرح ہو جائے گا، اور سب کچھ ختم ہو کر نئے سرے سے کیا بنے گی؟ زمین بنے گی، اور نئے سرے سے آسمان پیدا ہوگا. وہ دن ایسا ہے بتناک ہوگا، یوم تبدل الارض، جس دن بدل دیا جائے گا اس زمین کو، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، جب زمین کو بدل دیا جائے گا اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور کس کو بھی؟ آسمانوں کو بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ روبرو پیش ہوں گے، وبرزوا، اور یہ روبرو پیش ہوں گے اللہ کے جو واحد ہے، القہار، جو غالب ہے، اس کے سامنے روبرو پیش ہوں گے، وبرزوا، اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے. اور اس دن وترى المجرمین، اے مخاطب تو مجرموں کو دیکھے گا، ان ظالموں کو دیکھے گا، ان کافروں کو دیکھے گا. اس دن مقررین فی الاصفاد، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو خطرناک قیدی کو، اللہ نے اگر آپ کو دکھائے کوئی خطرناک قیدی کو دیکھا ہو، زنجیروں سے چاروں طرف سے ہاتھ پیر سب باندھ کے اس کو ایک آدمی جو نا پکڑ کے آگے لے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سخت بڑا مجرم ہے یہ. تو قیامت کے روز اے مخاطب تو دیکھے گا ان مجرموں کو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسالت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، قیامت کے وقوع کا انکار کیا. تو اس دن دیکھے گا ان مجرموں کو مقرنین، کیا ہوگا؟ جکڑے ہوئے ہوں گے، باندھے ہوئے جکڑے ہوئے ہوں گے. کس میں؟ فی الاسفاد، صرف زنجیروں میں. اسفاد بمانے زنجیروں میں. سرابیلہم، اوہو بڑا خطرناک ہے. سرابیلہم من قطران، سرابیل سربال کی جمع ہے بمانے قمیص کرتے، کپڑے کرتے. سرابیلہم سربال کی جمع ہے. سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے ہوں گے قطران کے کپڑے. قطران کیا ہے؟ قطران ایک کیا کہتے ہیں، روغن ہے، روغن جس کو آپ کہتے ہیں تارکول، جو روڈوں پر بھی بچھا دیا جاتا ہے، کالا سیاہ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ایک چیڑ کا درخت ہے، اس کا روغن ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے آگ پکڑ لیتا ہے. جیسے پیٹرول ہے، آپ کے پاس پیٹرول ہے، مٹی کا تیل کم لیکن پیٹرول تو بہت تیزی سے آگ پکڑتا ہے. ایسے ہی ایک روغن ہے، قطران، جس کو تارکول کہہ لیں، روغن کہہ لیں، درخت اور شجر چیڑ کا جس کا روغن نکلتا ہے، اس روغن سے ان کی قمیصیں بنائی جائیں گی. اور جس قمیص کے ساتھ جیسے ہی آگ ہوگی وہ تیزی کے ساتھ بندہ، جیسے عورتیں اگر کوئی ریشمی کپڑے پہنی ہوئی ہوں اور وہ آگ ان کو ایک چنگاری لگے تو کتنی تیزی سے وہ چنگاری آگے بڑھ جاتی ہے. اور اگر کبھی کوئی سوتی کپڑا ہو تو ذرا دیر سے. اس لیے کہتے ہیں ریشمی کپڑوں کے ساتھ ذرا چولہے کے پاس دور رہو، کیونکہ وہ تیزی سے آگ پکڑتا ہے. جیسے ابھی وہ کشتی میں آگ نہیں لگی تو چستان وہ ہب کی طرف، وہ ایسا تیل تھا کہ اس نے دیکھتے ہی ایسی تیزی سے اس کو جلانا شروع کیا کہ کسی کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ باہر نکل جاتا. تو سرابیلہم من قطران، ان کی کپڑے، ان کی قمیصیں قطران روغن سے ہوں گی، قطران روغن سے جو آگ کو بہت تیزی سے پکڑ لیتا ہے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں پر لپٹی ہوئی ہوگی. اللہ کی پناہ. وَتَغْشَى،
لپٹی ہوئی ہوگی ان کے چہروں کو آگ، چہروں پہ آگ لگ رہی ہوگی، یہ ہٹائیں گے ایسے کر کے، ہاتھوں پہ بھی ہوگی لیکن وہ آگ ہٹے گی نہیں. دیکھیے گا میری طرف ایسے ہٹائیں گے وہ آگ کو، لیکن چیخیں گے چلائیں گے لیکن وہ آگ ہٹے گی نہیں، ساتھ میں یہ بھی جل رہا ہوگا سب جسم. موت نہیں ہوگی بچوں وہاں پر، موت نہیں ہوگی. موت موت پکاریں گے لیکن موت نہیں ہوگی، موت کو بھی موت واقع ہو چکی ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالی ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ بدلہ دے کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، اس کے کیے کا. جو کرے گا وہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آگے آنے والی آیات بڑی جامع آیات ہے، پوری سورت کا خلاصہ تھا توحید، رسالت، معاد. اس ایک آیت میں جو آخری آیت ہے وہ ان تمام مضامین کو جامع ہے، ساتھ ساتھ مدح قرآن کو بھی بیان کرتی ہے. ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے؟ مدح قرآن کو بھی بیان کرتی ہے کہ قرآن کی تعریف بھی ہو رہی ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے احکام پہنچانے والا ہے. یہ قرآن لوگوں کو احکام پہنچانے والی چیز ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ کیا ہوں؟ ڈر جائیں اور احکام خداوندی کی نافرمانی نہ کریں. وَلِيَعْلَمُوا، اور یقین کر لیں، علم کا معنی یقین سے کر رہا ہوں میں، وَلِيَعْلَمُوا، اور یقین کر لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ وہ خدا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ دانشمند سمجھدار لوگ اور دور درشن لوگ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. اب دیکھیے ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس قرآن کریم کی مدح بھی ہو گئی اور اس میں تصدیق رسالت بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم پیغمبر کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ سے معاد کا تذکرہ ہے، چاہیے کہ لوگ ڈریں کیونکہ قیامت میں ان کو اس بات کی جزا اور سزا بھگتنی پڑے گی. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ کیا ہے؟ توحید کا اس بات ہے، اس میں توحید کا ثبوت ہے. اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ سے اعمال کا تذکرہ ہے کہ اعمال بدنیہ اور اعمال مالیہ، عبادت بدنیہ اور عبادات کا تذکرہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ میں پیش قدمی کرنی چاہیے اور اچھے اچھے اعمال کرنے چاہیے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند اور دور درشن لوگ، سمجھدار لوگ، وہ اس سے کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں اور عبادات کریں، خواہ عبادات بدنیہ ہو یا عبادات مالیہ ہو. صدق اللہ العظیم.